نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اگر یہ اونچا ہے تو ایک مرتبہ آہستہ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز و محترم سامعین کرام، ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت رواں دواں ہے، اور اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جانا ہے، اور اگلا جمعہ المبارک ہمیں انشاءاللہ آخری عشرے کے اندر نصیب ہوگا۔ اور آخری عشرے کے اندر جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ یہ یاد رکھ لیں کہ اعتکاف کی عبادت جو ہے یہ سابقہ امتوں کے اندر بھی تھی۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وطہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں کے اندر بھی یہ اعتکاف کی عبادت تھی، اعتکاف کا معمول تھا، لوگ یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی ماہ رمضان مبارک کے اندر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بلا لیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ کی ازواج حضور علیہ الصلوۃ کے بعد اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا جو عورتیں ہیں وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ عورت کس طریقے سے اعتکاف کرے گی؟ وہ اپنے گھر کے اندر جو اس نے نماز کے لیے جگہ مختص کی ہوئی ہے، جہاں پہ گھر میں نماز پڑھتی ہے، اس جگہ پہ عورت اعتکاف کرے گی، اور وہاں پہ چادریں لگا کے یا کوئی اس طریقے سے کر کے جگہ کو مختص کر لے گی، اور وہاں پہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ عورت کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ اگر گھر میں اور کوئی پکانے والا نہ ہو تو وہ عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، اور کھانا وغیرہ بھی گھر کے اندر پکا سکتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کی ازواج وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔
اب اس اعتکاف کا جو اجر و ثواب ہے اور اس کی جو ممانعت ہے اس کے بارے میں آپ احباب کے سامنے چند ایک روایات رکھتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے معتکف کے بارے میں پوچھا گیا، جو آدمی اعتکاف کرنے والا ہے مسجد میں، اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا۔ آج کل تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جس وقت اعتکاف بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر، جو آدمی پورا سال ہمیں کبھی ہاتھ نہیں ملانے کے لیے آیا، ملنے کے لیے نہیں آیا، وہ بھی اعتکاف کی حالت میں ہمیں ملنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ تو خدا را اس سے تھوڑا اجتناب کیجئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا، معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے نہ جائے، وہ مسجد کے اندر ہی رہے۔ ولا یشہد جنازۃ، اور نہ ہی وہ جنازے کے لیے جائے۔ ولا یمس المرأۃ ولا یباشرها، اور نہ کس عورت کو چھوئے اور نہ ہی اس سے مباشرت کرے۔ ولا یخرج لحاجۃ، اور کسی حاجت شرعی کے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے۔ اعتکاف ہم آ کے مسجد میں بعد میں بیٹھتے ہیں، پہلے ہم سوچنے لگتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں غسل خانے کی چابی مل جائے، ہم نے تو نہانا بھی ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ بغیر حاجت کے مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو جب ضرورت ہوتی تو آقا علیہ السلام اپنا سر انور مسجد سے حجرے کی طرف نکالتے اور میں آقا علیہ السلام کے سر انور کو دھو دیا کرتی تھی۔ اگر کوئی ضرورت ہو زیادہ سر دھونے تک تو حضور علیہ السلام اپنا سر انور، کیونکہ آپ کا حجرہ مبارک بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو سر انور حضور علیہ السلام اپنا دھلوا لیتے تھے۔ اگر کسی کو اتنی ضرورت ہو تو ایسی جگہ پہ بیٹھے جو مسجد کی حدود کے اندر ہو، تو اپنا سر اگر دھلوانا چاہتا ہے ساتھ کوئی برتن ایسا رکھ لے جس میں پانی گرے اور وہ اپنا سر دھلوا لے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ روزانہ کا نہانے کا ہمارا معمول بن جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بغیر کسی حاجت کے وہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ والاعتکاف الا بصوم، اب فرماتی ہیں اعتکاف جو ہے اس کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور اعتکاف جب کرے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جامع مسجد کے اندر کرے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے کہ جامع مسجد کے اندر اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جامع مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ اگر کوئی آدمی ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے جو غیر جامعہ ہے، کئی دیہاتوں میں ایسی مساجد ہوتی ہیں جو جامع نہیں ہوتی، ہمارے یہاں گرد و نواح کے اندر ایسی مساجد ہیں جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا، تو ہم دیکھتے ہیں پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ آپ جس وقت جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آخری وقت میں آئیں، اور جو آپ کی مسجد قریب پڑتی ہے کوشش کریں وہاں پہ آپ نماز جمعہ ادا کریں۔ تو ہوتا کیا ہے، پہلی اذان ابھی نہیں ہوتی تو پہلے آ جاتے ہیں، ہم نے جگہ رکھنی ہے جی جمعے کے لیے۔ مسجد سے اپنی مسجد اتنے ٹائم میں نکلیں، سنتیں وہیں پہ ادا کریں، اتنے ٹائم میں نکلیں کہ آپ نماز جمعہ کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے بعد جو ہی جماعت ختم ہو آپ واپس پلٹ کے اپنی مسجد میں چلے جائیں۔ غیر جامع مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اس کا یہ حکم ہے۔ تو بغیر عذر شرعی کے ہم مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ جب بھی کوئی اعتکاف کرے گا تو حالت روزہ میں کرے گا، بغیر روزے کے اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور جب ہم کسی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم پہلے مسجد کی انتظامیہ سے پوچھیں بھائی مسجد کہاں تک ہے۔ ہر سال یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو مسجد کے وضو خانے ہوتے ہیں وہ مسجد میں نہیں ہوتے، وہ فناء مسجد میں ہوتے ہیں۔ ہمارے معتکف حضرات وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو وضو خانہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کی گپیں بھی جاری ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
تو جو فنائے مسجد میں ہے وہ مسجد میں شامل نہیں ہے، وہاں پہ بیٹھ کے باتیں نہ کریں۔ ویسے بھی مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی بلا ضرورت اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ معتکف ہے، حالت اعتکاف میں بیٹھا ہے، اعتکاف کا مطلب ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف کے بارے میں، قال فی المعتکف، حضور علیہ السلام نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں بتایا، ہوا یعتکف الذنوب، معتکف تو وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچا رہے، جو مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کر رہا ہو تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ جو گناہوں کا سبب بنتی ہیں، ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں، اگر منع کیا جائے تو پھر بھی ہم وہی باتیں کرتے ہیں۔ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہم خود دوسروں کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو بہر والا بندہ جو آ رہا ہوگا وہ تو لازمی طور پہ کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا معتکف وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچا رہتا ہے، تو جو گناہوں سے نہ بچے تو پھر وہ معتکف تو نہ رہا۔ وَهُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعمال معتکف حالت اعتکاف میں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اسے ان اعمال کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ پچھلی روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا نہ وہ کسی کی عادت کر سکتا ہے نہ ہی جنازے میں شامل ہو سکتا ہے، اگر وہ عادت کرنے کے لیے نہیں گیا تو اس کو عادت کرنے کا ثواب مل گیا، وہ جنازے میں شامل نہیں ہوا تو جنازے میں شامل ہونے کا ثواب مل گیا۔ اس طرح اور بھی کئی ایسی عبادات ہیں جو معتکف حالت اعتکاف میں نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت اس پر اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی فضائل ہیں اس شخص کے لیے جو اعتکاف کرنے والا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اعتکاف پوری نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہو اور جو شرائط اس کے لیے لازمی ہیں ان شرائط کا وہ التزام کر رہا ہو، ان کا لحاظ رکھ رہا ہو، اس شخص کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث حنادق کل حندق ابعد مما بین خافقین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو آدمی ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقوں کا درمیان میں فاصلہ رکھ دیتا ہے کہ جس میں ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کتنے دن کا اعتکاف؟ ایک دن کا اعتکاف۔ اور یاد رکھ لیں ایک دن کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہوتا ہے، سنت اعتکاف نہیں ہوتا۔ اگر ایک دن نفلی اعتکاف کا یہ اجر و ثواب ہے تو جو آدمی سنت اعتکاف کرے گا اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں حضرت امام زین العابدین اپنے والد گرامی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے وہ ایسے ہے کانا کا حجتین و عمرتین، گویا کہ اس نے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے ادا کر لیے۔ تو یہ اجر و ثواب اعتکاف کا اسی صورت میں ملے گا جب صحیح طریقے سے اعتکاف کریں گے۔ اگر صحیح طریقے سے اعتکاف نہیں کریں گے تو جو ثواب ہے اس کے برابر میں پھر آپ گناہ کا بھی اندازہ لگا لیں۔ جس مسجد میں بھی اگر کوئی معتکف اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے مسجد کی جو لوازمات ہیں، مسجد کی جو شرائط ہیں ان کو وہ مد نظر رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کرے اور کوئی غیر ضروری باتیں بھی نہ کرے، مسجد سے بلا ضرورت نہ نکلے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اعتکاف کرے گا۔ ایک دن والے کے لیے اگر اتنا اجر ہے تو اللہ رب العزت
پورے رمضان مبارک میں آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنے والے کے لیے ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو رمضان مبارک کے اندر اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کا ذریعہ اعتکاف کو بنائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعتکاف کر رہے ہوں، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے بیٹھے ہوں اور اعتکاف کی حالت میں گناہ بخشوانے کے بجائے ہم گناہ اپنے سر اور لے کر کہیں نہ چلے جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت محمدیہ کا پاس رکھیں حالت اعتکاف میں، اور اگلا جمعہ المبارک ہمیں آخری عشرے میں کیونکہ نصیب ہونا ہے، اس لیے میں نے اس سے پہلے اعتکاف کے جو مسائل اور ضروری چیزیں تھیں اس کی فضیلت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔